افغان طالبان کی اشتعال انگیزیوں پر اعلیٰ سطحی اجلاس، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں عسکری قیادت، وفاقی کابینہ کے سینئر اراکین، 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک۔ افغانستان کے ساتھ کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور، افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ مغربی سرحد پر افغان طالبان کی حالیہ جارحیت پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی، سیلاب سے نقصانات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں ہوتے ہوئے اجلاس سے شریک نہیں ہوئے، موقف اختیار کیا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سے مل کر پالیسی گائیڈ لائنز نہیں لیتا تو کسی میٹنگ میں شرکت صوبے کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی۔ سیکورٹی فورسز نے باجوڑ میں فتنہ الخوارج کی سینکڑوں کلوگرام بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ فتنہ الخوارج نے گاڑی کو باجوڑ میں کسی سول آبادی میں جا کے دھماکے سے اڑانا تھا۔ سیکورٹی فورسز نے گاڑی کو تباہ کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق یہ بارود افغانستان سے پاکستان سمگلنگ کے مال کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ پنجاب کابینہ نے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاق کو لکھے مراسلے میں کہا کہ انتشار پسند جماعت پر تشدد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے والے ملک کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ احتجاج کے نام پر سڑکیں اور راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ غزہ کے نام پر کال اس وقت دی گئی جب وہاں جنگ بندی ہو چکی تھی۔ مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا قابل قبول نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں اس تنظیم کو شدت پسند کہا تھا، آج اس کے حق میں احتجاج کی کال دی۔ کوئی بھی حکومت ہو، لاشوں کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ پنجاب میں کوئی نیا اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ کسی کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود ہے، وہ 1 ماہ میں حکومت کے پاس جمع کروائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بدامنی، انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے والے عناصر سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قائد اعظم کے پاکستان میں شرپسند عناصر اور انتہا پسندوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ مذہبی ہم آہنگی اور صبر و تحمل کے فروغ میں علماء کرام کی قابل قدر خدمات ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سیکریٹری جنرل علامہ شاہ اویس نورانی کی ملاقات، شرپسندوں سے سختی سے نمٹنے، بے گناہوں کو رہا کرنے اور کسی مدرسے کو بند نہ کرنے پر اتفاق۔ محب وطن پاکستانی وہ کسی بھی جماعت کا ہو، اسے اس وقت اپنے ملک کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ٹی ایل پی کی جانب سے ملک کے اندر معاملات جو کھڑے ہوئے اور اس وجہ سے شاہراہیں بند ہوئیں، لوگ تکلیف کے عمل سے گزرے۔ کوئی بھی شخص پاکستان کے قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو ہم پاکستان کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ ملک کے جیت علماء، مذہبی جماعتوں اور تاجر برادری نے انتشاری ٹولے کی ہڑتال کی کال یکسر مسترد کر دی۔ تحریک لبیک کی انتشار پر مبنی کارروائیوں کی شدید مذمت، عام مذہبی رہنماؤں، تاجر کمیونٹی اور نامور شخصیات نے غیر ضروری ہڑتالوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ انتشار کی بجائے استحکام کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ کہا موجودہ حالات میں احتجاج اور ہڑتال نہیں، اتحاد و یکجہتی ملکی ترقی کا زینہ ہے۔ عوام افواہوں اور منفی بیانیے سے دور رہیں اور امن و استحکام کا ساتھ دیں۔ تحریک لبیک کے 2016 سے 2025 تک پرتشدد مظاہروں میں 11 پولیس اہلکار شہید جبکہ 1648 ملازمین زخمی ہوئے، 69 ملازمین مستقل معذور جبکہ 202 شدید زخمی ہوئے۔ پنجاب پولیس کی نقصانات کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین کے تشدد سے 16 شہری جاں بحق جبکہ 54 زخمی ہوئے۔ احتجاج میں 97 گاڑیاں توڑ پھوڑ کر کے مکمل ناکارہ اور 2 گاڑیاں چلائی گئیں۔ پولیس کی 10 عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی زیر صدارت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور فراہمی پر اجلاس، اسحاق ڈار کا اشیاء ضروریہ کی دستیابی پر اطمینان کا اظہار، بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت، وفاقی اور صوبائی اداروں میں قریبی رابطے پر زور۔ اجلاس میں وزرائے خوراک، توانائی اور اقتصادی امور سمیت اہم حکام کی شرکت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں چین کے نائب وزیر خزانہ سے ملاقات، IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے سے آگاہ کیا۔ عالمی برادری کا پاکستان کی اقتصادی پالیسیوں پر اعتماد مستحکم ہو چکا۔ وزیر خزانہ نے نیو ڈیولپمنٹ بینک میں پاکستان کی رکنیت کے لیے چین کی حمایت کی درخواست کی۔ وزیر خزانہ کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کے خصوصی نمائندے سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان علاقائی معاشی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ جاپان بینک برائے بین الاقوامی تعاون کے گورنر سے ملاقات میں ریکوڈک منصوبے کے لیے قرض دہندگان کے گروپ میں شمولیت کے باضابطہ اعلان کو سراہا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس سے خطاب میں محمد اورنگزیب کا ٹیکنالوجی کی ترقی کو شمولیت
جمہوریت اور استحکام پر مبنی حکمت عملیوں سے جوڑنے پر زور۔ جے پی مارگن انویسٹمنٹ سیمینار سے خطاب میں کہا کہ بہتر معاشی نظم و نسق، مالیاتی و بیرونی استحکام اور مؤثر اصلاحاتی اقدامات کے نتیجے میں بہتری آئی۔ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم کی خیبر پختونخوا کابینہ میں شمولیت روک دی۔ سلمان اکرم راجہ نے پیغام وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو پہنچا دیا۔ کہا بانی کا پیغام ہے کہ وزراء اور مشیروں کے لیے پارٹی تنظیم سے مشاورت کی جائے۔ خیبر پختونخوا پارلیمانی پارٹی کی اکثریت نئی کابینہ میں نئے چہروں کو لانے کی خواہش مند۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست موقف اختیار کیا کہ کابینہ تشکیل اور گورننس کے حساس معاملات پر بانی سے رہنمائی لینا لازم ہے۔ وزارت داخلہ محکمہ داخلہ پنجاب کو ملاقات کے لیے پہلے ہی درخواست دی جا چکی۔ بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کی اجازت دی جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ایڈوکیٹ جنرل کی وساطت سے چیف جسٹس پاکستان کو خط، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور وزارت داخلہ کو وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروانے کی ہدایت دینے کی استدعا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کی درخواست کی سماعت کرنے والا ڈویژن بینچ تبدیل۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے ساتھ جسٹس خادم حسین سمرو بینچ میں شامل۔ کیس 21 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بحال کر دیا تھا۔ مہاجرین وزراء نے جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی کے 12 مخصوص نشستوں کے خاتمے کی تجویز غیر آئینی قرار دے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کو خط میں لکھا کہ یہ نشستیں 1947 کے مہاجر خاندانوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ کشمیر کاز کی اساس کمزور کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ آزاد حکومت کی بنیاد ریاست کے تمام حصوں کی نمائندگی پر رکھی گئی تھی۔ مہاجرین وزراء کا وزیراعظم شہباز شریف سے کشمیری مہاجرین کی آئینی نمائندگی کے تحفظ کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر حکومت پاکستان اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز۔ فارورڈ بلاک کے مزید 3 وزراء آج مستعفی ہوں گے۔ وزیر خزانہ عبدالماجد، وزیر خوراک اکبر ابراہیم اور وزیر کھیل عاصم بٹ کا مستعفی ہونے کا فیصلہ۔ اکبر ابراہیم کے استعفے دینے کی تردید۔ وزراء کا از خود استعفی دینے کا مقصد ڈی نوٹیفائی ہونے سے بچنا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید مستعفی ہوئے تھے۔ وزیر خزانہ عبدالماجد خان اور وزیر خوراک چودھری اکبر ابراہیم نے استعفے وزیر اعظم کو بھیج دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں اور ریاست کے درمیان فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں۔ پرائمری سے اعلیٰ تعلیم تک طلباء کو اسکالرشپ فراہم کی جائے گی۔ طلباء کے لیے دنیا کی 200 معیاری جامعات کے دروازے کھول دیے۔ سویلین، شہداء، اقلیتوں اور ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی خصوصی اسکالرشپ پروگرام شروع کیا۔ بینظیر بھٹو اسکالرشپ پروگرام صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا تعلیمی پروگرام ہے۔ بلا سود قرض پروگرام ایک انقلابی قدم ہے، اس پر جلد عمل درآمد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سے سابق وزیر قمر زمان قاہرہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، صوبے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسسٹنٹ کمشنر زیارت کے بیٹے مستنصر کو بازیاب کروا لیا۔ مستنصر کو ان کے والد سمیت کچھ عرصہ قبل کلعدم تنظیم نے اغوا کیا تھا۔ اغوا ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر افضل باقی تاحال بازیاب نہ ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہے۔ مریم نواز نے کابینہ میں شامل نئے وزراء رانا محمد اقبال اور منشا اللہ بٹ کی ملاقات۔ پارٹی امور اور ملکی حالات پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی فیکٹری ورکرز اور مزدوروں کے رجسٹریشن میں شفافیت کی ہدایت۔ صوبائی وزیر محنت کو کہا کہ مقرر کردہ اجرت کی ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ صوبائی وزیر قانون نے کہا کہ چند ماہ کی قلیل مدت میں صوبے بھر میں امن و امان کی فضا بہتر ہوئی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی امریکہ میں اعلیٰ بحری اور سول قیادت سے ملاقاتیں۔ پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، پیشہ ورانہ تربیت اور میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف کا امریکی محکمہ خارجہ کا بھی دورہ۔ سیاسی و عسکری امور کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری سے ملاقات کی۔ امریکی اسکالرز اور تھنک ٹینک کے ماہرین سے خطاب میں نیول چیف نے علاقائی میری ٹائم سیکورٹی چیلنجز اور مشترکہ میری ٹائم کوششوں میں پاک بحریہ کے تعاون پر روشنی ڈالی۔